کیوں ایسا کرتے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں لقب بھی مت دو۔ بھلا بتائیے کیا ہمارے اندر یہ برائی پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی؟ جبکہ اسلام روکتا ہے، قرآن روک رہا ہے، پھر کیسے آپ اپنے بھائی کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کریں گے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، یہ برا نام ہے ایمان لانے کے بعد۔ برا نام کیا؟ ہم لوگ تو نام کو بھی بگاڑتے، بالکل نہیں، کیوں نام کو بگاڑ رہے ہیں؟ ایسا کرنا صحیح نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر جس نے توبہ نہیں کیا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ بھلا بتائیے اتنی سخت وعید ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر یہ برائیاں عام ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایک حق مسلمان بھائی کا دوسرے پر ہے وہ کیا؟ ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے برا گمان بھی نہ رکھے۔ یہ عام بھی کر سکتے، آپ کسی کے بارے میں بھی برا گمان مت رکھیے، چاہے وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے یا کوئی اور بھائی ہو، لیکن یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے، اس لیے وہ باتیں زیادہ اہمیت کے ساتھ سمجھائی جا رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بچو زیادہ گمان کرنے سے، کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 باب نمبر 57 حدیث نمبر 6064، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بچو زیادہ گمان کرنے سے، کیونکہ گمان رکھنا یہ بری بات ہے۔ ہم اور آپ گمان رکھ لیتے، اوہ میرے بارے ہی میں وہ سوچ رہا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس نے ایسا کیوں نہیں سوچا، میں نے اس کو تو سلام کیا تھا لیکن اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، آج مسکرا کر جواب نہیں دیا۔ وہ دو لوگ جو بات کر رہے ہیں نا، میرے بارے ہی میں بات کر رہے ہیں، آپ اپنے دماغ میں بیٹھا رہے ہیں، آج وہ نہیں آیا، کیوں ایسا ہوا، میں تو وہاں گیا تھا لیکن وہ میرے بارے میں ایسا ہی سوچ رہا ہے، نہیں 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 نہیں، یہ جو نقصان ہوا نا میرا، اسی نے میرا نقصان کیا ہے۔ آپ یقین مانیے یہ تمام برے برے گمان جو آپ دماغ میں رکھے ہوئے ہیں آپ کو بیماری پکڑ لے گی۔ کبھی آپ غور نہیں کرتے؟ کسی نے کہا کہ ہر آدمی آپ کا دوست ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ خود اس کو اپنا دشمن نہ بنا لیں۔ ہر آدمی آپ کا دوست ہے، کیوں آپ اس کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں؟ کیوں اس کو اپنا دشمن گردان رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے، ولا تجسسوا، اور آپس میں ٹوہ میں بھی مت لگو۔ یہ بات وہاں اور زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ ہم ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگے رہتے کہ کب اس کی کمی نظر آئے اور ہم لوگوں میں پھیلا دیں۔ ہاں دیکھا نا، ارے کیا ہوا، ارے پتا نہیں آپ کو فلاں کے ساتھ کیا نقصان ہوا، کمی نظر آئی، کوئی باس ہے، اپنا امیر ہے، اپنا سیٹ ہے، اس تک غلطی کو پہنچا رہے ہیں، اس کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، بالکل نہیں۔ ولا تجسسوا، اور آپس میں ٹوہ میں مت لگو۔ گمان کے بارے میں جو بات تھی اس میں یہ بات یہ بھی ہے کہ اچھا گمان آپ رکھ سکتے ہیں، نہیں وہ آدمی نیک ہے، وہ آدمی کیسے یہ غلط کام کرے گا، وہ آدمی کیسے بول سکتا ہے، تو اچھے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا جا سکتا ہے، برا گمان رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ٹوہ میں مت لگو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں کا بعض کی غیبت بھی نہ کرے۔ غیبت کا معنی کیا ہے؟ یہ غیبت ہمارے اور آپ میں عام ہے، یہ غیبت ہمارے اور آپ میں بالکل عام ہے۔ خاص آدمی بھی غیبت کر رہا ہے، عام آدمی بھی غیبت کر رہا ہے، ہر آدمی غیبت کر رہا ہے۔ غیبت کا معنی کیا ہے؟ غور کیجئے گا، یہ برائی ہمارے درمیان سب سے زیادہ پائی جا رہی ہے، ہمارے اخلاق اس میں سب سے زیادہ خراب ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 20 حدیث نمبر 2589، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، صحابہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیبت کا معنی کیا؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کی بات کرو دوسرے بھائی کے سامنے اس طریقے سے کہ وہ بھائی ناپسند کرتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو کیا میں دوسرے کے پاس جا کر اس کی برائی کر سکتا ہوں؟ نبی کیا کہتے؟ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تم جا کے دوسروں سے کہتے ہو، یہی تو غیبت ہے۔
اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تم دوسرے سے جا کے کہتے ہو، یہ بہتان ہے۔ یہ غیبت کی بیماری ہمارے معاشرے میں بالکل دیمک کی طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ برائی ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے۔ آپ کسی کے پاس جاتے، ارے فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، اس کی بیوی ویسی ہے، اس کی بہو ایسی ہے، اس کا خاندان ویسا ہے، یہی غیبت ہے۔ فلاں اپنے آپ کو بہت بڑا بنتا ہے، یہی غیبت ہے۔ اس کے اندر کمی یہ ہے، وہ کیسے کپڑے پہنا ہوا، یہی غیبت ہے۔ بہت دکھا رہا ہے اپنے آپ کو، یہی غیبت ہے۔ آپ دوسرے کے سامنے جا کر جہاں بھی اس کے بارے میں کچھ بولتے ہیں، یہ غیبت ہو جاتی ہے، اور اس کی سخت سزا میں ابھی بیان کرنے والا ہوں۔ اور اگر برائی اس کے اندر نہیں ہے، وہ ایسا ایسا بول رہا تھا، وہ ایسا کر رہا تھا، تو آپ اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، اور اسلام کے اندر ایسے لوگوں کی سزا ہے 80 کوڑے آپ کو لگائے جائیں گے۔ کیا کہا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ جو آدمی غیبت کرتا ہے اپنے بھائی کی، تو گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، زندے کا بھی نہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، انسانوں میں بھی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو جہاں بھی آپ غیبت کرتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، دوسرے سے کہتے ہیں، تو یہی غیبت ہو جاتی ہے، اور یہی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پھر ملیں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ اللہم صلی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالی نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 9، کتاب استطابۃ المرتدین، باب نمبر 4، حدیث نمبر 6927۔ The students of Islamic International School welcome all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin. M-U-S-L-I-M, I'm so blessed to be with them. M-U-S-L-I-M, I'm so blessed to be with them. Don't know about you, I know about me. I'm proud cause I'm rolling Islamically. Everywhere I see, even on TV, people talking trash about the way I be. But what they all hate is if we get great, cause we're the only ones with our heads on straight. Don't ever frown on your head looking down. If you read the Quran, you're the best in the town. M-U-S-L-I-M, I'm so blessed to be with them. M-U-S-L-I-M, I'm so blessed to be with them. Watch Little Wonders at their best with kids میں ہر اتوار رات 11 بجے انڈیا میں اور رات 8:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ قرآن کیا ہے؟ یہ حدیث اللہ ہے۔ مختلف موضوعات پر اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ مختلف پہلوؤں پر جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد سے جانیے، اور شرک سے زیادہ بڑا گناہ 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 اور کوئی نہیں۔ دیکھیے 40 حدیث نبوی، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، حقوق العباد کی اس نشست میں آپ حضرات کا دوبارہ استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 45، باب نمبر 20، حدیث نمبر 2589۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، صحابہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیبت کا معنی کیا؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کی بات کرو دوسرے بھائی کے سامنے اس طریقے سے کہ وہ بھائی ناپسند کرتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو کیا میں دوسرے کے پاس جا کر اس کی برائی کر سکتا ہوں؟ نبی کیا کہتے؟ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ
فقط بہت ہو، کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تم جا کے دوسروں سے کہتے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تم دوسرے سے جا کے کہتے ہو، یہ بہتان ہے۔ یہ غیبت کی بیماری ہمارے معاشرے میں بالکل دیمک کی طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ برائی ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے۔ آپ کسی کے پاس جاتے، ارے فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، اس کی بیوی ویسی ہے، اس کی بہو ایسی ہے، اس کا خاندان ویسا ہے، یہی غیبت ہے۔ فلاں اپنے آپ کو بہت بڑا بنتا ہے، یہی غیبت ہے۔ اس کے اندر کمی یہ ہے، وہ کیسے کپڑے پہنا ہوا، یہی غیبت ہے۔ بہت دکھا رہا ہے اپنے آپ کو، یہی غیبت ہے۔ آپ دوسرے کے سامنے جا کر جہاں بھی اس کے بارے میں کچھ بولتے ہیں، یہ غیبت ہو جاتی ہے، اور اس کی سخت سزا میں ابھی بیان کرنے والا ہوں۔ اور اگر برائی اس کے اندر نہیں ہے، وہ ایسا ایسا بول رہا تھا، وہ ایسا کر رہا تھا، تو آپ اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، اور اسلام کے اندر ایسے لوگوں کی سزا ہے 80 کوڑے آپ کو لگائے جائیں گے۔ کیا کہا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ جو آدمی غیبت کرتا ہے اپنے بھائی کی تو گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، زندے کا بھی نہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، انسانوں میں بھی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو جہاں بھی آپ غیبت کرتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، دوسرے سے کہتے ہیں، تو یہی غیبت ہو جاتی ہے، اور یہی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو انہیں دکھایا گیا کہ ایسے لوگوں کو کتنی سخت سزا دی جانے والی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4878، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب لما اور جب مجھے اوپر لے جایا گیا، آسمان کی سر جب کرائی گئی، تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخون من نحاس پیتل کے ہیں، یخمشون بها وجوہہم وصدورہم، کہ اس پیتل کے ناخون سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں؟ ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، جبریل امین انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی اپنے بھائی کی غیبت کرنا، گوشت کھانا ہے۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور اس کے ٹوہ میں لگے رہتے تھے۔ کچھ کمی دیکھا، لوگوں تک پھیلا دیا۔ آپ غور کیجئے، اگر آپ انگلی اس طرح اٹھاتے ہیں نا دوسرے کی طرف، تو 4 انگلیاں تو آپ کی طرف گھوم رہی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو تو دیکھو پہلے کتنے پانی میں ہو۔ آپ دوسروں کی پھیلاؤ گے، آپ کا کوئی دوسرا پھیلائے گا۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی چغل خوری نہ کرے۔ افسوس، ہم مسلمانوں میں چغل خوروں کی کمی نہیں ہے۔ چغل خور کسے کہتے؟ اس کا لیا، اس کا پھنسا دیا، ارے تیرے بارے میں تو ایسا بول رہا تھا، ایسا بول رہا تھا کیا؟ ٹھیک ہے دیکھتا ہوں۔ پھر آتا وہ پہلے مار کا، پھر چلا جاتا ہے، مار کا جائے، پھر دیکھیں گے ارے کیا ہوا، کیا تھا۔ تو چغل خوروں کا کام یہ 2 منہا سانپ، ہمیشہ وہ پھنساتے رہتا، لڑاتے رہتا ہے۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی آدمی ہمیں کہے کہ کوا آپ کا کان لے کر بھاگ گیا، تو ہم کوے کے پیچھے بھاگیں گے یا پھر کان کو دیکھیں گے؟ پہلے فرض ہے کہ ہم پہلے کان کو دیکھ لیں کہ میرا کان ہے کہ نہیں ہے محفوظ۔ افسوس ہم مسلمانوں کی حالت یہی ہے کہ پہلے کوے کے پیچھے بھاگتے، پھر بعد میں جب تھک جاتے ارے کان تو محفوظ ہے ہی، پھر میں کیوں بھاگا کوے کے پیچھے؟ غلط تھا۔ تو پہلے مار کے آ جاتا، ارے تو نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے، دیکھ لوں گا کون ہے تو، مار لیتے۔ پھر افسوس ہوتا کہ ارے نہیں، اس نے پھنسا دیا، بجھا دیا، ایسی کوئی بات تو ہے نہیں۔ قرآن نے یہی کہا، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی آدمی خبر لے کر آئے، فاسق آدمی، تو تحقیق کر لو۔ خبر لے کے آیا تھا، ہم نے تحقیق نہیں کیا، پہلے مار کے آ گئے، تحقیق کر لو۔ ورنہ کیا ہوگا کہ جب تم ایسا کرنے لگو گے اور جب کہ وہ بات صحیح نہیں رہے گی تو افسوس کرو گے۔ جو آدمی چغل خوری کرتا ہے، یاد رکھیے اگر دنیا میں بچ گیا تو قبر میں وہ بچنے والا نہیں ہے۔ چغل خوروں کی بڑی سخت سزا ہے، اس لیے چغل خوروں دور رہو۔ اگر دنیا میں چغل خوری کرنا نہیں چھوڑے تو قبر میں اللہ پکڑ لے گا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1378، قبروں والوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو بات بتلائی جاتی ہے کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کو معلوم اللہ نے کیسے بتلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ چکا ہے سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50 میں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب۔ میں کہتا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا، آپ کہیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔
غیب اسے کہتے ہیں جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. اب کیسے پتا چلا؟ وہ اللہ کو معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اس میں سے ایک آدمی وہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ یہ دونوں آدمی بچنا چاہتے تو آسانی سے بچ سکتے تھے. اما احدہما فکان یسعی بالنمیمہ، اس میں سے ایک آدمی وہ تھا جو چغل خوری کرتا تھا. اب قبر میں عذاب ہو رہا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا جی قبر کا عذاب ہمیں نظر نہیں آتا. آپ ہوا کو دیکھتے ہیں کیا؟ آخر مانتے ہیں نا کہ بھئی ہوا ہے. آپ خواب دیکھتے ہیں، آپ کے بازو والا بھی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو آدمی خواب دیکھ رہا ہے مجھے گرایا جا رہا ہے، میں پہاڑ پر سے گر رہا ہوں، بازو والا بھی تو بیٹھا ہوا، وہ کہاں سے اس کو پتا چلتا کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں؟ اس کو پتا نہیں چلتا کہ میرے بازو والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جس طرح سے چاہے قبر میں عذاب دے. قبر کا تو لفظ آیا، بقیہ زندگی وہ آخرت کی زندگی ہو جاتی ہے، برزخی زندگی ہو جاتی ہے جب روح نکال لی جائے، چاہے قبر میں پھینکا جائے یا اس کو جانور کھا لیں یا پھر دریا میں بہا دیا جائے یا پھر اس کو جلا دیا جائے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ بندے کو عذاب دے، کیونکہ جب اس نے ہم کو پیدا کیا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، ہم کو عذاب دے سکتا ہے، تو ہمیں شک کیوں؟ قرآن کی آیت گواہ ہے. سورہ مومن سورہ نمبر 40 کے اندر آیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ کے اوپر وہ لوگ پیش کیے جاتے ہیں. کون لوگ؟ فرعون اور اس کے ماننے والے لوگ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. آگ سے مراد کیا ہے؟ ارے آخرت کی جو آگ ہے، جہنم کی جو آگ ہے، اس کا فیصلہ آخر میں ہونے والا ہے. یہ قبر کا عذاب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی وہ ہے جو چغل خوری کرتا ہے. ایک حدیث میں آپ نے کہا لا يدخل الجنت قطات، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6056، کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا. ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی پر تہمت نہ لگائے، اپنے مسلمان بھائی کو گالی نہ دے، اپنے مسلمان بھائی کو کافر نہ کہے. آج ہمارے درمیان گالی دینے والوں کی کمی نہیں. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6044 سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمانوں کو گالی دینا فسق و فجور کی بات ہے اور اس سے لڑنا، لڑائی جھگڑا کرنا کفر ہے. حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6045 لا یرمی رجل رجلا بالفسوق، کوئی آدمی اپنے بھائی کو فاسق نہ کہے، ولا یرمی ہے بالکفر، اور اسے کافر بھی نہ کہے، الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحب کذالک، کیونکہ وہی چیز لوٹ کر آ جائے گی جب وہ آدمی اس میں سے نہیں ہوگا. اگر وہ فاسق نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، تو کہنے والا کافر ہوگا، کہنے والا فاسق ہوگا. غور کیجئے، افسوس کی بات ہے کہ کیا ہم اور آپ اس برائی میں مبتلا نہیں ہے؟ ہمارے زبان پر بات بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہتے تھے تو فاسق ہے، تو کافر ہے، پھر وہ لعنت ہو. مسلمان بھائی کو کافر کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف. ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے کہ جب بھی ملے تو مسکراتے ہوئے ملے. ارے نہیں کچھ دے سکتے ہو تو مسکراتے ہوئے تو ملو، درد تو پوچھو. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2626 لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك من وجه طلق، معمولی معمولی بھلائی کے کام کو تم حقیر نہ جانو، گرچہ تم اپنے بھائی سے خوشی کے ساتھ ملو. یہی تو صدقہ ہے. ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے کہ بڑوں کی مدد کی جائے اور چھوٹوں پر رحم کھایا جائے. سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1919 لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا. ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے کہ اگر وہ بیچارہ پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کی جائے، اگر وہ مصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت کو دور کیا جائے، اگر وہ تنگ دست ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو نکالا جائے، اس کی مدد کی جائے. صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء کتاب نمبر 48 باب نمبر 11 حدیث نمبر 2699 من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ ومن یسر علی مسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی آدمی کا پردہ رکھے، مسلمان کا پردہ رکھے، اللہ اس کا پردہ رکھے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے.
آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ اس وقت آپ کی مدد کرتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے، بھوکا ہے اسے کھلایا جائے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2569، پیاسا ہے پلایا جائے، اس پر رحم کھایا جائے۔ میں اپنی اس بات کو اس حدیث سے ختم کرتا ہوں جو سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، کتاب الادب کتاب نمبر 40 باب نمبر 58 حدیث نمبر 4941، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو لوگ رحم کرتے ہیں، دوسروں پر رحم کھاتے ہیں، رحمان اس پر رحم کھاتا ہے، یعنی اللہ اس پر رحم کھاتا ہے۔ اے لوگو رحم کھاؤ زمین والوں پر، اللہ تم پر رحم کھائے گا۔ کہا حالی نے خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ کسی کے گھر آفت گزر جائے سر پر، کسی کے گھر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔